بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ میرے کو تھوڑی سی کھانسی لگی ہوئی ہے، اس کو کنٹرول کرتے ہوئے آپ سے مخاطب ہو جاؤں۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ آج عمران خان صاحب نے جو خطاب کیا، آج 24 تاریخ کی رات ہے، کل وہ اسلام آباد کی طرف پشاور سے نکل رہے ہیں، تو انہوں نے جو خطاب کیا وہ میں نے پورے دل کی گہرائیوں کے ساتھ سنا۔ عمران خان صاحب، الحمدللہ عمران خان صاحب کو تو میں شروع سے لائک کرتا ہوں، جب کرکٹ کا زمانہ تھا اس وقت سے۔ واقعی وہ ایک غیرت مند اور محب وطن پاکستانی ہیں، تھے اور رہیں گے۔ جہاں تک انہوں نے کہا کہ میری جان کی ضروری نہیں ہے، پہلے آرمی کی ضروری ہے، اس کے بعد اس نے کہا کہ میری جان کی ضروری نہیں ہے، پہلے پاکستان کی عزت اور وقار چاہیے۔ تو تمام لوگوں کو کہا ہے کہ نکلیں جلسے جلوس میں، جو دھرنا دے رہے ہیں وہ اسلام آباد میں انشاءاللہ خیریت سے دھرنا دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جہاں تک نون لیگ کو پیپلز پارٹی جو کر رہی ہیں، جو بھی وہ غلطیاں کر رہے ہیں، جو بھی عمران خان صاحب کے خلاف جو ایکشن لے رہے ہیں، ہر ایکشن میں وہ ہزاروں کی تعداد میں ووٹرز عمران خان کی طرف جا رہے ہیں، ان کے اپنے ووٹرز۔ وہ کوئی پلاننگ بناتے ہیں، وہ اس پلاننگ کے تحت تھوڑے بہت جو ووٹر ان کی طرف بنے ہوئے وہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں اور عمران خان صاحب کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ میں ان کو مشورہ دے رہا ہوں اور عمران خان صاحب کو میں سلام پیش کر رہا ہوں، آپ جس طرح ہیں امن و امان کے ساتھ پیار و محبت سے وہ جو کرتا ہے کرنے دیں، اور عمران خان کو الیکشن کا دعوت دے دیں، الیکشن کی دعوت دیں۔ آپ دعوت دیں گے، اگر آپ واقعی آپ نے کچھ کیا اپنے 30 سال دور حکومت میں، تو آپ یقیناً آپ جیتو گے۔ عمران خان کو آئے ہوئے بھی کچھ بھی نہیں ہوا ٹائم، ٹھیک ہے؟ تو آپ 30 سال حکومت کرتے رہے ہیں تو بہتر ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف کوئی بھی ایکشن نہیں لیں۔ آپ ان کے منسٹرز کو گرفتار کریں گے، ان کے لوگوں پہ تشدد کریں گے، جتنا آپ حرکتیں کریں گے وہ حرکتیں آپ سے غلط ہو پا رہی ہیں، اور عمران خان کے پاس آپ کے ہزاروں ووٹ شفٹ ہو کے عمران خان صاحب کی طرف جا رہے ہیں۔ تو میں تو عمران خان صاحب کے لیے ہمیشہ دعا کروں گا کہ نیکسٹ پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہی آئیں اور پاکستان کی ترقی کو عروج پہ لے جائیں۔ میں پاکستانی ہوں یقیناً، ٹھیک ہے، گلگت بلتستان سے میرا تعلق ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ عمران خان صاحب اتنا ترقی کریں، اتنی ترقی کریں کہ پوری دنیا میں پاسپورٹ، پاکستان کے پاسپورٹ کو معذرت کے ساتھ پاکستان کے پاسپورٹ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ تو جو بھی سمجھدار انسان ہے، جو ون سائڈ ہو کر نہیں سوچتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ 30 سال دور حکومت میں یہ دو پارٹیوں نے کیا 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 نہیں کیا۔ عمران خان آیا 3.5 سال میں انہوں نے کیا 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 نہیں کیا وہ بھی سب کو پتہ ہے۔ کتنے سارے ڈیمو میں کام ہو رہا ہے، جو کام اس نے کیا واقعی کر کے دکھایا۔ گوادر میں کتنی اسپیڈ کے ساتھ کام ہو رہا ہے، جہاں بھی ترقیاتی کام عمران خان صاحب نے کیا اس کا 1 روپیہ بجٹ نہیں رکا۔ وہ اب رہ دیکھ کے اپنے گھر کا بجٹ سے لے کے منسٹروں کا بجٹ سے لے کے چھوٹے موٹے بجٹ سے لے کے بڑے سے بڑے بجٹ تک وہ اپنا کم سے کم کرتا جا رہا ہے، اور وہ پاکستان کے لیے لگا رہا ہے، پاکستان پہ لگا رہا ہے۔ تو تمام وہ حضرات جو میری اس اسپیچ کو سنیں گے، اور میں ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ون سائڈ ہو کے نہیں سوچیں، اور آنے والے دور میں گلگت بلتستان کے لوگوں کو تو الیکشن ہو چکا ہے، ویسے بھی ہم پی ٹی آئی کی طرف ہے، تو میں انشاءاللہ پی ٹی آئی کی طرف ہی رہوں گا جو بھی دور حکومت ہو۔ اور ہم عمران خان صاحب کی جان کی حفاظت کے لیے ہم دعا کرتے رہتے ہیں ہمیشہ، اور آپ سب بھی دعا کیجیے گا۔ باقی میں تمام سیاسی جماعتوں کو جنہوں نے سب نے مل کے یہ جو بنایا ہے حکومت، آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کوئی ایسی حرکت نہیں کریں جس سے آپ کے ووٹر بڑھ چڑھ کے عمران خان صاحب کی طرف اور جاتے جائیں۔ عمران خان صاحب کو الیکشن کا موقع دیں۔ عمران خان صاحب نے ڈرون حملے سے لے کے امریکہ کے خلاف لے کے افغانستان کے حق میں، یا روس لے لیں یا چائنا لے لیں یا ایران لے لیں یا ترکی لے لیں، دنیا کی کوئی کنٹری آپ لے لیں، عمران خان صاحب نے جن کے حق میں بولا ہے وہ واقعی صحیح بولا ہے، جن کے خلاف بولا ہے وہ بھی واقعی صحیح بولا ہے، کیونکہ وہ پڑھتا ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، ریڈنگ کرتا ہے، دنیا کا نالج ہے اس کے پاس۔ بعض لوگوں کے پاس ہوتا ہے صرف اور صرف پاکستان سے پیسہ لوٹ کے اپنے اکاؤنٹ میں کیسے شفٹ کریں، وہ ان کا نالج حاصل کرتے ہیں اس چیز کا۔ عمران خان پوری دنیا کا نالج حاصل کرتا ہے کہ کس طرح پاکستان کو اور بہتر بنانا ہے، دوسرے ممالک سے فارمولے لیتا ہے، اس کو پاکستانی گورنمنٹ اپلائی کرتا ہے، اور پاکستان کی ترقی کے لیے ڈے بائی ڈے کوشش کرتا ہے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ میری اس بات کو آپ لوگ سمجھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے دوستوں تک شیئر کریں کہ عمران خان صاحب نے جو رشین ٹی وی کو انٹرویو دیا رشیا جانے سے پہلے، دنیا کے کسی بھی چینل کو انہوں نے چائنا جا کے انٹرویو دیا، دنیا کے کسی بھی چینل کو انہوں نے انٹرویو دیا،
ان کے انٹرویو میں کتنا کانفیڈنس ہے آپ یہ تو دیکھیں ذرا، باقی سب چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ ہمارے باقی پرائم منسٹرز کو دیکھیں، پرویز مشرف صاحب کے علاوہ اور ضیاء الحق صاحب کے علاوہ انٹرویو دیتے ہوئے اور کسی میں کوئی کانفیڈنس نہیں تھا، کسی میں. بھٹو صاحب بھی تھے، کانفیڈنس تھا، لیکن بھٹو صاحب کی ٹیم، ضیاء الحق صاحب کی ٹیم، پرویز مشرف صاحب کی ٹیم، انہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا. لیکن عمران خان صاحب کی ٹیم بالکل ان کا ساتھ دے رہی ہے. ان کے منسٹر میرے خیال میں کچھ لٹیرے بھی ہیں، کچھ غلط بھی ہیں، لیکن انشاءاللہ اب ان کو احساس ہوا ہوگا، ان کو ایک مخلص لیڈر ملا ہے. اب وہ پاکستان کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ مخلص ہوں گے اور پاکستان کو آگے لے کر چلیں گے. میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے اور میری اس ویڈیو کو فارورڈ اور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں تک شیئر کریں. تھینک یو.